ہمیں اپنی اس نسل کو ناصران مہدی بنانے کے لیے تعلیم و تربیت کے کیا اقدامات کرنے چاہیے، یا کیا ہم میں کمیاں بیشی ہیں جن کو ہم دور کر کے بہتر کر سکتے ہیں؟ دو پر ہیں انسان کے، اس طائر لاہوتی کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے ہاں جی ایمان و عمل، یا دوسرے لفظ میں کہتا ہوں تعلیم و تربیت، ہاں جی جس کی معجون کا نام ہم تقویٰ کہتے ہیں، ہاں جی نصاب ایمانیت بھی مکمل ہو، ساتھ عمل بھی ہو، تو یہ انسان کو رب کائنات تک لے جائے گا، اسے پہنچا دے گا۔ فلسفہ یہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے اور اچھے انداز سے پہنچنا ہے۔ جہاں تک مرتبہ ہماری اولادوں کا، ہمارے بچوں کا، جوان نسل کا کہ ان کی تربیت کیسی ہونی چاہیے، تربیت وہ ایک ہمارے کسی عالم کے پاس کوئی بندہ آیا 2 سال کا بچہ لے کے کہ صاحب یہ ہمارا 2 سال کا بچہ ہے، اس کو ذرا کچھ تربیتی مسائل یا اس پر توجہ دیں۔ فرمایا کہ ہاں اس کی تربیت کیا ہونی چاہیے، فرمایا کہ 2 سال آپ نے دیر کر دی، 2 سال دیر کر دیا، 2 سال دیر کر دی۔ ہماری نسل، آنے والی نسلوں کو اچھی تربیت کرنے کے لیے اسلام نے جو شیڈول دیا ہے وہ تو شادی سے پہلے دیا ہے، شادی سے پہلے دیا ہے۔ مرد ایسا ہونا چاہیے، خاتون ایسی ہونی چاہیے، پھر دیگر آداب حلیت المتقین کے اندر تہذیب الاسلام جس کا ترجمہ ہوا ہے، ہاں جی یہ سارے مسئلے وہاں سے شروع کریں، یعنی کہ گود سے اچھا گھرانہ تلاش کریں، اچھی خاتون پاکیزہ، کہ اتقوا خضرات دمن، یہ روایت موجود ہے، ہاں جی یہ وہاں سے تربیت دی، یعنی اسلام نے توجہ کہاں سے دی، شادی سے پہلے۔ اب جب خاتون بچے کی امید سے ہے تو اس کے بارے میں اس کے خاص آداب ہیں، ہاں جی قرآن سنے، قرآن پڑھے، ہاں جی یوں اذکار کرے، کچھ اذکار بھی ذکر ہوئے ہیں، ہاں جی فلاں ٹائم پہ یہ اذکار کریں۔ بچے جب دنیا میں آتا ہے تو پھر بچے کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، ہاں جی خود یہ اذان و اقامت جس کان میں، یہ بھی تربیت ہوئے، ہاں اس بات کی دلیل ہے کہ یعنی اسلام نے بہت اہمیت دی ہے اس بات کو کہ نسل نو کو اپنے مسلم کیسے رکھنا ہے اور اچھا مسلمان بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا اس کو مثلاً آپ اپنے معاشرے کے حوالے کر دیں، نہیں، اس پر توجہ دیں۔ اور یہ روایت ملتی ہے کہ مثلاً جو مختلف افکار کے ائمہ معصومین کے دور کے اندر مذاہب تھے، معصوم نے فرمایا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کے آپ خود وارث بنیں، ہاں جی کہ وہ آپ کے بچوں کو اغوا نہ کر لیں، فکری طور پہ اغوا نہ کر لیں۔ یہاں بچوں کی نسل نو کی تربیت، پہلی تربیت کا اس کی والدہ ماں کی گود ہے، پھر اس کا اپنا گھر ہے، پھر اس کا محلہ ہے، پھر وہ اسکول ہے جہاں پہ جاتا ہے، پھر کالج ہے، وہ معاشرہ ہے۔ یہ یہاں سے تربیتی سارے پہلو مد نظر رکھنے، اساتذہ کرام جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ میں نے اس انسان کو میں نے معاشرے کے لیے اچھا انسان بنا کے پیش کرنا ہے۔ گھر والے بھی یہی امید رکھیں اور یہی کوشش میں لگے رہیں، وہ اسکول بھی، وہ کالج بھی، وہ یونیورسٹی بھی توجہ دیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے اس دور میں مائیں خود اپنے کام میں لگنے، بچہ تنگ نہ کرے، موبائل پکڑا دیتی ہیں۔ اب موبائل کے اندر اس پہ بھی سوشل میڈیا والے توجہ کریں کہ وہ جو کارٹون بنا کے دیے گئے وہاں پہ، وہ کارٹون ہمارے بچوں کی اخلاقیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ اسلامی مزاج مطابق وہ کارٹون نہیں بنے، یا اگر بنے تو بہت کم بنے ہیں، یعنی وہ یہ مسئلہ، وہ ایک کارٹون ہے موٹو پتلو، ہاں جی پتلی آپ لوگوں نے دیکھ رہے ہیں، وہ اس میں سموسہ چوری کر لیتا ہے، یہ بچوں کیا دیا جا رہا ہے، یعنی کہ چوری کی ترغیب دی جا رہی ہے نا، ہاں جی یہ اس قسم کے مسائل جو ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ آپ بچے کو کچھ اور دکھا رہے ہیں لیکن پس پردہ غیر مستقیم طریقے سے اس کے ذہن میں چوری بھر رہے ہیں، اس کے ذہن میں غیر اخلاقی، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا والدین کو پتہ ہی نہیں ہے،
پتہ ہی نہیں. اور ماں اپنے بچوں کی یہاں سے ماں نے تو دیکھا کہ بچہ خاموش موبائل دیکھ رہا ہے. ہاں جی، چھوٹا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی تنگ نہیں کر رہا. لیکن اماں جی آپ یہ احتیاط کریں کہ بچہ اپنے ایک گندی تہذیب یا غلط تہذیب کے حوالے کر دیا. کہاں سے؟ ابھی اسی بچپن سے. جو اس کی معصومیت والی زندگی ہے، اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اس نے اسلام، اس کے اندر اسلام کا پوتا لگا ہے. قبلہ یہاں پر میں نے کچھ عرصہ پہلے کسی شاید اخبار میں کوئی کالم پڑھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میری والدہ وفات پا گئی تو میں بیٹھا تھا اور میری چھوٹی بیٹی نے مجھ سے آ کر کہا کہ بابا دادی کی چتا کو کب آگ لگانی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا اور مجھے خود پر اتنا شرم آئی. یعنی کہ وہ 2 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی جو اس کی بچی تھی، مسلمان کی بیٹی، مسلمان مسلمان گھر میں پیدا ہوئی، اپنی دادی کے لیے کہہ رہی ہے، اپنی دادی کے لیے باپ سے یہ آ کر کہہ رہی ہے. اب اس نے یہ سارا کچھ تو دیکھا ہے نا کہ جب مرنے کے بعد چتا کچھ جلایا جاتا تو یہ نہیں پتا کہ یہ کون جلاتے ہیں، لیکن وہی اس کے ذہن سازی ہوئی ہے. اس نے تو وہی کہنا ہے جو وہ دیکھ رہی ہے. بچوں کی ذہنی زمین جو ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے. ہاں جی، یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ جو اس میں اندر کاشت کرو گے وہ اچھے انداز سے اگے گا. اب ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اس پاک ذہن میں کیا چیز کاشت کی جا رہی ہے. اسلام کاشت کیا جا رہا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات ہے، قرآن کاشت کیا جا رہا ہے، تو آپ کا بچہ قرآنی بنے گا. صحیح بات. ہاں جی، آپ کا بچہ ناج البلاغی بنے گا، وہ ناج البلاغ کی تعلیمات کے مطابق آگے پلے گا، بڑھے گا، ترقی کرے گا. لیکن اگر آپ دے رہے ہیں وہ ثقافت، وہ تہذیب اس کے اندر بھری جا رہی ہے، یورپ کی تہذیب بھری جا رہی ہے. جو اقبال نے اس بات پر توجہ دی، باقی شعراء کے برعکس اقبال کی توجہ اس بات پہ ہے کہ اگر ہم علم لینا چاہ رہے ہیں یورپ کا، ٹیکنالوجی سے فائدہ ہونا چاہیے، لیکن میری اپنے نبی کی تہذیب سب سے اچھی ہے. ہاں جی، میں اپنے اسلام کی تہذیب اپناؤں گا، تہذیب میری ہونی چاہیے اگرچہ ہم علم ان کا لیں. اور قبلہ ہو سکتا ہے یہی زمانہ ہو کہ جو ایک روایت بھی ملتی ہے، آپ نے پڑھی ہوگی روایت ضرور، کہ رسول خدا نے بچوں کو دیکھ کر بہت افسوس کیا، اور جب کسی نے پوچھا تو حضرت نے کہا کہ میں اپنی امت کے ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت میں جب میری امت کے جو بچے ہیں ان کی تربیت نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ فاسق ہو جائیں گے. یہ تو اس شخص نے کہا کہ کیا یا رسول اللہ ان بچوں کے والدین کافر ہوں گے؟ تو حضرت نے کہا نہیں، وہ مسلمان ہوں گے لیکن اس کے باوجود وہ فسق و فجور اور معاشرے کی غلاظتوں میں مبتلا ہوں گے. تو یہ تربیت کا ایک اہم پہلو ہے. یورپ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ والدین کو ٹائم نہیں ہے. جی، والد بھی جاتا ہے ملازمت کے لیے، والدہ بھی جاتی ہے ملازمت کے لیے، بچے کسی حوالے کے جاتے ہیں، کسی مثلا مدرسے یا سکول میں حوالے کے جاتے ہیں. بچوں پہ توجہ نہیں، صرف بچے پیسہ نہیں سارا کام کر رہا. ہاں جی، پیسہ حرف آخر نہیں ہے، ساتھ ساتھ تربیت ہونی چاہیے. اچھا ایک اور بات، ہم بڑے بڑے مہنگے سکولوں میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وہاں وہ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں، وہ جو ٹیچر وہاں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ٹیچر ہماری تہذیب اسلامی کے مطابق تعلیم دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہاں جی، یہ بھی کبھی نہیں سوچا. ہاں بس آکسفورڈ کورس ہونا چاہیے، آکسفورڈ ٹیچر پڑھانے والے ہونے چاہیے. ہمارا اپنا کیا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے. میں افسوس سے یہ بات کہوں گا کہ جس دور میں ادھر ہمارے ہاں برے صغیر میں تاج محل بن رہا تھا، ہاں جی، ادھر انگریز کیا کر رہا تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی بنا رہا تھا. ہاں جی، اور آج انہوں نے پھر اس کو انہوں نے اتنا اپ کیا، اتنا اوپر لے کے گئے کہ آج ہمارے جو بڑے جنہوں نے بعد میں آ کے ہم پہ حکومتیں کرنی ہیں، وہ وہاں پہ پڑھ کے آتے ہیں، اور پھر وہ آتے تو پڑھ کے وہاں سے ہیں، ادھر ہم پہ حکومت کرتے ہیں لیکن ہمارے نہیں ہوتے. ان کی فکر وہی ہوتی ہے، ان کا چال چلن وہی ہوتا ہے، ذہن سازی ان کی وہی، ذہن سازی کا زمانہ ہے وہی. ظاہر ایک بچہ مثلا 12-13 سال سے لے کے 20-25 سال تک وہاں پہ رہا ہے، تو وہ کیا آپ کہیں کہ وہ اسلام کا مخلص بنے گا؟ اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہوگا اسے؟ نہیں، بالکل نہیں پتہ، خام خیالی ہے ہماری. ہاں جی، یہ جو ذہن ہمارا ذہن اغوا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی، ذہن لے گئے وہ، انہوں نے ایک مثلا 4-5 فوٹو بندہ میں واپس کر دیا. پہلے حملہ کرتے تھے ہمارے ممالک پہ، پہلے ایسٹ انڈیا آئی، اس نے پاکستان برِ صغیر پہ حملہ کیا، قابض ہو گئی. اب انہیں حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ ذہن چوری کرتے ہیں، ذہن لے کے جاتے ہیں، ذہن اپنا بنا کے وہ بندہ بھیج دیتے ہیں. اب یہ ہمارا ہے، اب حملے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ صرف بچے پیدا کرنے ضروری نہیں ہے، ان کی تربیت ضروری ہے. اور تربیت ایک اہم پہلو ہے جس پر اہل بیت علیہ السلام کی بہت زیادہ تاکیدات ہیں، اور اسلام کی تاکیدات اس میں